لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی محبت، میرے خاندان کی محبت، میری آل کی محبت، میرے خانوادے کے ساتھ پیار۔ برادرانی ذی وقار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی اور مرتضیٰ تشریف فرما تھے۔ جب علی اور مرتضیٰ نے دیکھا میرے یہ پیر بھائی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، میرے پیر بھائی آ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہوئیے استقبال کے لیے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ میرے نبی کی جان کھڑی ہو رہی ہے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا علی میری جان ہے۔ آپ کھڑے ہوئیے اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ گلے ملے اور گھاس میں بیٹھے۔ پوچھا کہ میرے بھائی کیسے آئے ہو؟ آج میرے بھائیوں کو کیسا آنا ہوا؟ ابو بکر صدیق بولے کہ علی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں مخدومہ کائنات کے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مگر ہمارے آقا خاموش ہیں، اور میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے یہ محبت تھی تو تب ہی یہ باتیں نکلتی ہیں، پیار تھا تب یہ باتیں نکلتی ہیں۔ کہا کہ میرا دل کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ رشتہ حضور نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں عرض کرتے؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کہا ابو بکر تم نے میرے دل کی بات کہی۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کا دل حضرت علی کا دل، سبحان اللہ، یہ دل ایک دوسرے کے دل سے آشنا تھے۔ آشنائی تب ہوتی ہے یارو جب محبت ہوتی ہے، جب پیار ہوتا ہے۔ بات کسی کے ساتھ کرتا ہے نا تو کہتے بھائی آپ آج تو آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے، وہ کہنے والا محبت کرتا ہے تو تب یہ بات ہوئی نا، سبحان اللہ۔ آپ نے سارا کچھ بیان کیا، کہا علی تم تو حضور کی گود میں پلے ہو، آقا سب کچھ جانتے ہیں، تم ذرا عرض تو کر کے دیکھو۔ جب علی و مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، خاموش بیٹھے ہیں، شرم و حیا مانے ہیں، مگر ہمارا نبی تو سبحان اللہ سر عرش ہے ان کی گزر، دل فرش پہ ہے ان کی نظر۔ حضور کی نظر تو دلوں پر ہے، کون سی چیز ہے ہمارے دلوں میں جو حضور سے پوشیدہ ہے؟ یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ ہمارے سنت کا عقیدہ نہیں، کسی کا ہوگا، مگر ہمارا عقیدہ یہ کہ رب کے جتانے سے ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے، جبکہ رب بھی اپنے آپ کو پوشیدہ نہ رکھا، اپنے یار کی آنکھوں سے پھر کس کیڑے کو چھپا رکھا ہے۔ برادرانی ذی وقار آقا دو جہاں کی بارگاہ میں مولا علی آئے تو حضور سر جھکائے بیٹھے ہیں، حضور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آقا نے دیکھ کر اپنے لبوں پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میں کیوں آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں ذرا خود بھی تو سننا چاہتا ہوں تمہاری زبان سے، علم تو ہے مجھے، میں جانتا تو ہوں، مگر میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے لبوں سے میں بات سنوں، سبحان اللہ۔ جب آقا نے ارشاد فرمایا تو علی اب بولے، فرمایا کچھ حق مار کے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہ یا رسول اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ سارا کچھ بتایا، بات لمبی ہو جائے گی، بہار انوار کی بات کو بھی میں کلوز کر رہا ہوں، جلال العیون کی بات کو بھی میں کلوز کر رہا ہوں۔
یہاں تک کہ آ کے دو جہاں نے فرمایا ٹھیک ہے تلوار ہے یہ جہاد میں کام آئے گی، چلو ڈھال بیچو۔ بازار میں گئے، جا رہے ہیں، راستے میں مولا عثمان ملے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہے حضور کی آل کے ساتھ، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، یہ نبی کے آل کے ساتھ صحابہ کا عشق ہے۔ اور جس بلندیوں پر نبی کی آل کے ساتھ عشق صحابہ کا تھا، کوئی دیکھا ہے تو صحیح ہمیں سے نہیں، صحابہ جیسا عشق، صحابہ جیسا پیار کسی کے دل میں نہیں ہے جتنا کہ صحابہ کے دل میں حضور کی آل کی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ برادران اس وقت حضرت عثمان نے پوچھا، آپ نے عرض کی، آپ نے بتایا سب کچھ، یہ معاملہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پہ یہ بیچو۔ آپ نے بیچ، جب واپس مڑے نا، بہار نوار والا ہے وہ بھی یہی ہے، لکھتا ہے کہ اے بھائی علی، آپ کی شادی ہے نا، آپ کی شادی ہے، تو پھر بھائی بھائیوں کو تحفے دیتے ہیں شادی میں۔ اب یہ ڈھال تحفہ میری طرف سے، بھائی جو تحفے دیتا ہے یہ محبت کی دلیل ہے کہ دشمنی بولتے نہیں ہو؟ جو نکاح کے لیے کسی کے متعلق سوچے یہ محبت ہے یا بغض ہے؟ ہاں جی، جو گواہ بنے شادیوں میں، یہ گواہی دینا، گواہ بننا، یہ محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی؟ نہیں، میرے نبی کے صحابہ کی آل رسول سے وہ محبت، ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب سبحان اللہ، نکاح ہوگا، وقت گزرتا رہا، مولا حسن پیدا ہوئی ہے، اور یہ نام برادرانی ذی وقار حضور کے بلا تشریف فرما ہے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر ان شہزادوں تک کسی کا نام حسن نہیں ہے، اور آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت حسین پاک تک کسی کا نام حسین بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ دو نام رب نے غیب کے پردوں میں چھپا رکھے تھے، رب العزت نے یہ دو نام حسن اور حسین، یہ دو نام رب نے غیب کے پردوں میں چھپا رکھے۔ جب حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے یار کی بارگاہ میں میرا سلام بھی دو، اور شہزادے کا نام حسن رب نے رکھا، یہ نام رکھو۔ یہ میرے نبی کی آل کی شان ہے۔ ایسی ہی جب حسین پاک پیدا ہوئے تو حضرت جبریل امین کو رب نے بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام بھی دو اور شہزادے کا نام حسین رکھو۔ برادرانی ذی وقار دیکھیں، مبارک بادیاں آ رہی ہیں، مبارک آ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے بھی مبارک، حضرت عمر نے بھی مبارک پیش کی، حضرت عثمان نے بھی، اور صحابہ نے بھی مبارک بات پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ ارے یہ مبارک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ کو نبی کی آل سے پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،